نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ احزاب کی آیت لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، چند آیات پہلے 21ویں پارے کی آخری آیات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضور علیہ السلام کے لیے ایک فیصلہ فرمایا، آپ نے ازواج مطہرات کو بلایا اور فرمایا کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا دے کر رخصت کر دیتا ہوں، اگر دنیا چھوڑ کر میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو میرے نکاح میں رہو۔ تو ساری ازواج مطہرات نے آپ علیہ السلام کے پاس رہنے کے ترجیح دی۔ جب ازواج مطہرات نے یہ قربانی دی تو پھر اللہ نے بھی ان کو اعزاز بخشا اور اپنے نبی کو ایک اور حکم دیا، لا يحل لك النساء من بعد، کہ جب ان عورتوں نے آپ کے لیے ایسی قربانی دی ہے تو اب آپ بھی جو اس وقت آپ کی 9 بیویاں ہیں، آپ 10ویں بیوی نہیں کر سکتے، یعنی اور نکاح نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدل بهن من ازواج، نہ تو نیا نکاح اور کر سکتے ہیں اور نہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان 9 میں سے کسی ایک کو طلاق دے دیں، چھوڑ دیں اور اسی کی جگہ پر اور لے آئیں، ایسا بھی نہیں۔ جب انہوں نے قربانی کی ہے تو اب آپ کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ آپ ان کی قربانی کی قدر کریں، نیا نکاح بھی نہیں ہوگا اور ان میں سے کوئی نکاح تبدیل بھی نہیں ہوگا، ہاں سوائے ان باندیوں کے جو آپ کے حصے میں آئیں مال غنیمت کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ، وہ ایک موضوع الگ ہے۔ تو یہاں یہ اعزاز حضور علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور یہی اعزاز جو ہے وہ ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے، اور ازواج مطہرات کو بھی اس کا پابند کیا کہ اب آپ بھی جو ہے وہ اس کے بعد اور نکاح نہیں کر سکتی، انہیں بھی پابند کیا، آپ کی وفات کے بعد تم بھی نکاح اور نہیں کر سکتی، اور آپ کو بھی پابند کیا کہ آپ بھی اب 10واں نکاح یا ان میں سے کسی کو تبدیل کرنا چاہیں یہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دونوں کا احساس تھا۔ اس سے تھوڑا آگے چل کر ایک آیت ہے اسی سورۃ احزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ تو یہاں کچھ دعوت کے آداب بیان کیے گئے ہیں، تو ہمیں بھی ان آداب کو کی رعایت کرنی چاہیے۔ دعوت میں پہلا ادب یہ ہے، جس کو بلایا جائے وہ جائے۔ ایک بندے کو دعوت ہے، ایک جائے، 2 کو بلایا ہے 2 جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دعوت ایک کو ہے اور وہ 2 چلے جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یا ایک کو بلایا ہے، وہ 4 بچے بھی ساتھ لے کے جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے بھی چاچو کی شادی میں جانا ہے، تو یہ بہانہ اچھا نہیں، بری بات ہے۔ دوسرا یہ ہے، وقت سے پہلے نہ جائیں تاکہ میزبان جو ہے جن کاموں میں مشغول ہے وہ ہماری وجہ سے اس کی مشغولیت میں فرق پڑے گا۔ تیسرا ادب یہ ہے، جب کھانا کھا چکو تو پھر وہاں سے اٹھ جاؤ، اب وہاں بیٹھ کے گپ مت لگاؤ، اس لیے کہ انہوں نے دیگر مہمانوں کو بھی سنبھالنا ہے، ان کے اپنے دیگر معاملات بھی ہیں، تو ان چیزوں کا خیال بہت ضروری ہے۔ ہاں الا یہ کہ اگر کسی کی ایسی بے تکلفی ہے کہ روز مرہ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ ان کے بیٹھنے سے میزبان کی مشغولیت میں فرق پڑتا ہے، نہ وہ پریشان ہوتا ہے، نہ وہ اپنے کام کو جو ہے چھوڑتا ہے، بلکہ تو بیٹھ، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، اس طرح بیٹھنے سے مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل سے منع کیا ہے۔ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، کیونکہ ایک دعوت کے موقع پر ایسا ہی ہوا کہ مہمان پہلے آ گئے، جگہ کم تھی، پھر کھانے کے بعد بھی باتیں کرتے رہے، آپ ان کا دھیان نہیں گیا، آپ علیہ السلام پریشان رہے، تو اس کو اللہ نے اپنے محبوب کی تکلیف کا سبب بیان کیا ہے۔ تو
تو اس لیے منع کیا گیا کہ ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہو۔ اور دوسری بات یہاں یہ بیان کی گئی وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، ان کو بھی حکم ہے کہ اب پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی جو بیوی ہیں وہ بھی کسی سے نکاح نہیں کریں گی۔ شروع میں یہ بات عرض کی تھی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو شروع کے اندر آیت تھی وہاں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ حضور علیہ السلام کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، وہ دلیل نہیں تھی۔ اس کی وجہ کہ اگر حضور علیہ السلام کی بیوی امت کی ماں ہے تو آپ علیہ السلام امت کے باپ ہیں۔ اگر اس بنیاد پر نکاح کو ہم حرام کہیں تو پھر امتیوں کا باپ ہونے کی وجہ سے خود آپ علیہ السلام کا نکاح بھی ان سے حرام ہے، امت کی لڑکیوں سے، حالانکہ آپ علیہ السلام کا نکاح تو جائز ہے۔ تو وہ آیت بنیاد نہیں، بلکہ یہ آیت بنیاد ہے کہ اللہ نے یہاں الگ سے حکم دیا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہ کرو۔ اور نکاح نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، دیکھیے یہ طبعی اور فطری بات ہے، غیور آدمی، غیرت مند آدمی وہ اپنی بیوی کو خواہ طلاق دے دے تو وہ کسی اور کے نکاح میں دیکھنا اسے پسند نہیں ہے، یعنی جائز ہونا الگ مسئلہ ہے، طبعاً گوارا نہیں ہے۔ تو عام بندوں کی اس طبعی ناگواری کا اللہ نے خیال نہیں کیا، لیکن اپنے محبوب کی اس طبعی ناگواری کا بھی اللہ نے خیال کیا ہے، اور آپ علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیوییں کسی کے نکاح میں نہیں جائیں گی، اور نہ ان سے کوئی نکاح کر سکتا ہے، اور نہ ہی نکاح کرنا جائز ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کی جو طبعی ناگواری ہے اس کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہاں پردے کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب اپنی بیویوں سے فرما دیں، اپنی بیٹیوں سے فرماؤ، اور ایمان والی عورتوں سے فرماؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بیوی ایک نہیں، ایک سے زائد ہیں، اسے اللہ ازواجی کا فرما رہے ہیں۔ اور بیٹیاں بھی ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک سے زائد بیٹی ہیں، اس لیے اللہ بناتی کا فرما رہے ہیں۔ اب بعض لوگ جو ہے روافظ میں سے کچھ اسی قسم کے اور لوگ آزاد ذہن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں بناتک سے مراد اللہ کے نبی کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ کلمہ پڑھنے والی امت کی عورتیں وہ مراد ہیں۔ تو یہ معنی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد آگے مستقل جملہ مومن عورتوں کے لیے اللہ فرماتے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو پھر ان کی بات یا ان کی دال شاید گلتی، لیکن جب وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ واضح اور الگ مستقل جملہ اللہ نے بیان کر دیا تو اب یہ بات ماننی ہوگی کہ آپ کی بیویاں بھی ایک سے زائد تھیں، بیٹی بھی ایک سے زائد تھی، اور ایمان والی عورتوں الگ رہیں، ان سب کے لیے یہ پردے کا حکم ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات سمجھیں جسے اہل روافظ دلیل بناتے ہیں، یا انہی کے کیا کہتے ہیں ہم نوالا ہم پیالہ لوگ بھی دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سورۃ آل عمران میں جو مباہلے کا ذکر گزرا ہے وہاں یہ تھا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تو کہتے ہیں جی کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیویوں کو لائیں تم اپنی بیویوں کو لاؤ، ہم خود آئیں تم بھی خود آؤ۔ کہتے حضور علیہ السلام کی کوئی بیوی ساتھ تو آئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھی اور کوئی بیوی تھی نہیں، اس لیے آئی نہیں۔ تو پھر اس میں حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ لائے، کسی اور بیٹی کو کیوں نہیں لائے؟ اگر آپ کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو آپ اسے بھی لاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی کوئی بیٹی تھی نہیں۔ یہ صغرے کبرے ملا کر نتیجہ نکال لیا ہے، جبکہ یہ نتیجہ غلط ہے۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں اپنے بڑوں کے کتب سے اور ان کے علم سے استفادہ کرتے ہوئے کہ قرآن کریم کی آیت کو ذرا غور سے پڑھیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اللہ کے نبی فرما رہے کہ ہم اپنے بیٹے لائیں تم اپنے بیٹے لاؤ۔ دیکھیے مطالبہ کیا ہے، بیٹوں کو لانے کا ہے یا بیٹیوں کو لانے کا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹوں کو لانے کا مطالبہ ہے، بیٹیوں کو تو یہاں بات ہی نہیں ہے۔
اگر بیٹیاں کیوں نہیں آئیں؟ بیٹیوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ تو بات بیٹوں کی چل رہی ہے، بیٹیاں یہاں سے درمیان میں کیسے آ گئی ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، ہاں اگر اس کے اندر جملہ یہ ہوتا کہ تم اپنی بیٹیاں لاؤ ہم اپنی بیٹیاں لائیں، پھر یہ بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن ایسا تو نہیں ہوا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ چلو جب مطالبہ نہیں تھا تو پھر آپ ایک بیٹی کو کیوں لائے؟ کہتے ایک کو لائے ہیں، معلوم ہوا کہ ایک ہی تھی۔ نہیں، ایک قریب میں موجود تھی، پاس موجود تھی، اسے لے کر آپ نکلے ہیں۔ اب اگلا سوال دیکھیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کے علاوہ اور بیویاں ہوتی، کہتے ہیں کہ ان کو لاتے۔ بھئی یہ سوال تب ہوتا کہ حضور علیہ السلام مباہلے کے لیے تشریف لاتے۔ نہ مباہلے کا چیلنج ان عیسائیوں نے قبول کیا اور نہ آپ مباہلے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے چیلنج قبول ہی نہیں کیا، تو آپ علیہ السلام مباہلے کے لیے آئیں گے کیوں؟ دونوں طرف سے خود کو، بیٹوں کو، بیویوں کو آنا پڑا۔ یہ تو اس وقت ہوتا جب مباہلے کا چیلنج وہ قبول کرتے، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ تو فرمایا ہی نہیں میں بھی لے آیا ہوں تم بھی لے آؤ، نہیں، یہ فرمایا کہ اگر تم مباہلہ کرتے ہو تم بھی لاؤ میں بھی لاؤں گا۔ وہ تو اتفاق سے آپ علیہ السلام کے گھر میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر بھی چونکہ متصل تھا، یہ حضرات موجود تھے، آپ ان کو لے کے نکلے تو ان کے نورانی چہرے اور بابرکت نفوس ایسے تھے کہ وہ لوگ پہلے ہی ڈر گئے۔ انہوں نے پہلے آپس میں مشورہ کر لیا کہ بھائی مباہلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اب پھر دیکھیں اسی آیت کا آخری جملہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اب یہاں وَأَنفُسَنَا، نفسنا نہیں تو نہیں فرمایا، انفسنا۔ حضور کتنے نفوس لائے تھے؟ کہتے 4 لائے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر ابناءنا میں کون ہے؟ وہ 4 نفوس لائے تھے۔ ابناءنا میں کون ہے اور نساءنا میں کون ہے؟ پھر تو انفسنا کافی تھا، باقی ساری آیت کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہاں ایک اور بات سمجھیں، اہل روافظ لوگوں کو عقلی طور پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ میں ایک رافضی کا بیان سن رہا تھا تو وہ اپنے بڑی عقلی دلیل سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، کیونکہ اس نے بھی پی ہوگی، سننے والوں نے بھی پی ہوگی، تو ساری ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ کی بیٹی ایک ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی ایک ہے۔ وہ کہتے دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہوں، سنی بھی مانے گا، اور دلیل کیا دے رہا ہے کہ فلاں سن کے اندر جو ہے آپ کی فلاں بیٹی پیدا ہوئی، فلاں سن میں فلاں پیدا ہوئی، فلاں سن میں فلاں پیدا ہوئی۔ 3 بیٹیاں اس وقت پیدا ہوئی جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، نبوت نہیں ملی تھی، تو جو اس وقت بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو نبی کی بیٹی نہیں کہا جائے گا۔ نبی کی بیٹی صرف ایک ہی ہے، حضرت فاطمہ، جو نبوت ملنے کے بعد پیدا ہوئی ہیں، اسے کہا جائے گا اللہ کے نبی کی بیٹی، اللہ کے رسول کی بیٹی۔ جو بیٹیاں نبوت سے پہلے پیدا ہوئی ہیں ان کو نبی کی بیٹی نہیں کہا جائے گا۔ اب سارے سبحان اللہ کہہ لیں، عجیب بات ہے، یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں اس زمانے کی مثال دیتا ہوں۔ آج کل جو ہمارے اوپر وزیر اعظم صاحب مسلط ہیں، اگر کوئی یوں کہے کہ کہ ہمارے وزیر اعظم کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی نہیں ہے، وہ ان کی جماعت کے لوگ ہیں، جی ہیں، وہ تو انگلینڈ میں رہتے ہیں، وہاں لندن میں رہتے ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ ہم کہیں گے وہ وزیر اعظم کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ عمران خان کی بیٹیاں ہیں، وزیر اعظم کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اچھا ایسے دوسرا سوال کر لی جائے کہ ہمارے وزیر اعظم کا ماں باپ ہے، وہ کہیں گے ہیں، ہم کہیں گے نہیں، کہ بھائی جب اس کے ماں باپ بنے تھے اس وقت یہ وزیر اعظم نہیں تھا، لہذا وہ ماں باپ وزیر اعظم کے نہیں ہیں، وہ ماں باپ جو ہے عمران خان کے ہیں۔ جیسے یہ مثال اور یہ بات یہ عقل اور نقل کے خلاف ہے، اہل روافظ کی وہ بات بھی عقل اور نقل کے خلاف ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے کچھ آگے چل کر اسی صورت کی ایک آیت ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ کفار اور مشرکین یہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اس آیت کا تعلق تو کفار اور مشرکین کے ساتھ ہے،
لیکن کم عقل، بے عقل، بد عقل، بد مذہب، لا مذہب لوگ، یہ غیر مقلدین اسے فٹ کرتے ہیں ہمارے اکابرین پر، فقہا پر۔ اس بات کو یاد رکھیں، قرآن میں جہاں بھی اللہ نے آبا اجداد کی بات ماننے سے منع کیا ہے، وہاں ایک جملہ یہ بھی ہوتا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اگر آپ کے آبا اور اجداد میں عقل بھی نہ ہو اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو، کیا پھر بھی ان کی بات مانو گے؟ اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ اگر عقل ہو اور وہ ہدایت پر بھی ہوں تو پھر ان کی بات مان لینی چاہیے۔ یہ دو شرطیں ذہن میں رکھیں، جن کی ہم بات مانتے ہیں ان میں عقل بھی ہے اور اللہ کی فضل سے عقل کامل ہے، اور ان میں ہدایت بھی ہے، بلکہ وہ کامل ہدایت والے ہیں، دوسروں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو یہ مشرکین والی آیات جو ہے اور کفار والی آیات جو ہے، ان کا کام ہے کہ یہ فقہا اور علماء پر فٹ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اسی صورت کی آخر کے اندر ایک آیت ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ اللہ نے زمین و آسمان کے سامنے امانت پیش کی تو انہوں نے اس کا بار بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہم سے نہیں ہوگا۔ لیکن ایک دوسری صورت کے اندر حامیم سجدہ میں ہے، قَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ۔ اللہ نے آسمان و زمین سے فرمایا تھا کہ جبرن ہو یا خوشی سے تم نے ہماری بات ماننی ہے، تو آسمان و زمین نے کہا ہم خوشی سے مانیں گے۔ اب اس آیت سے لگتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا بوجھ اٹھانے سے، اس آیت میں ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا۔ بظاہر یہ تعارض ہے لیکن حقیقت میں تعارض نہیں ہے۔ دیکھیے اس کو سمجھیں، سورۃ حامیم سجدہ کے اندر جو ہے اس سے امور تشریعی مراد نہیں ہے بلکہ امور تکوینی مراد ہیں، کہ جو تمہارے ذمہ کام ہے تم نے کرنا ہے، خوشی سے کرو یا مجبور ہو کر کرو، وہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے کریں گے۔ اور اس آیت کے اندر جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ ہم نے امانت پیش کی انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ امور تکوینیہ نہیں بلکہ یہ امور تشریعیہ ہیں۔ امور تشریعیہ انہوں نے انکار کیا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس پر معذرت کی ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ ہاں تکوینی امور ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے، اس لیے دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور ایسے جو ہے خامخواہ تعارض پیش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی آیت کے آخر کے اندر آخری آیت کہیں اس سورۃ احزاب کی، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ جو کہا گیا کہ انسان نے بوجھ اٹھا لیا، تو یہاں اس سے ایک انسان یا خاص انسان مراد نہیں ہے، نوع انسانی، نوع انسانی نے جو امانت کا بوجھ اٹھایا تھا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انسان دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ وہ بن گیا کہ انہوں نے اس امانت کا پاس رکھا، دوسرا گروہ وہ بن گیا جنہوں نے اس امانت کو ضائع کر دیا۔ امانت کا پاس رکھنے والے اور اس کے جو تقاضے تھے اس پر عمل کرنے والے وہ مومنین کہلائے، اور ضائع کرنے والے منافقین اور مشرکین کہلائے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ امانت کو ضائع کرنے والے منافق مرد، منافق عورتیں، مشرک مرد، مشرک عورتیں، اللہ ان کو عذاب دے گا، اور مومن مرد، مومن عورتیں اللہ ان کی طرف توجہ فرمائیں گے، ان کی توبہ قبول کریں گے، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ آخری جملہ اس آیت کا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، دو صفتیں جمع ہیں اللہ کی، ایک غفور اور ایک رحیم۔ قرآن مقدس میں جب بھی اللہ کے دو صفتیں اس طرح جمع ہوں تو اس میں صفت اول دعویٰ ہوتی ہے اور صفت ثانی دلیل ہوتی ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، غفوراً یہ دعویٰ ہے، رحیماً یہ اس کی دلیل ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کیونکہ میں نے توبہ کی تو اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ میری توبہ قبول کرے۔ یہ اللہ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، اللہ کسی کے پابند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غفوراً میں نے تمہاری توبہ قبول کی، کیوں؟ اس لیے قبول کی، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم رحیم ہیں، ہماری رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم تمہاری توبہ قبول کر لیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔